مدرسۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ۔ الحمدللہ عزوجل، آج ہم مدرسۃ المدینہ سلیمانیہ نز شیخو پورہ میں موجود ہیں، اور آج کا ہمارا عنوان ہے عمر بھر قرآن پاک یاد رکھنے کا ایک بہترین نسخہ۔ عموماً بچے حفظ کر لیتے ہیں، اور جب قرآن پاک سنانے کی باری آتی ہے تو اس میں کافی حفاظ کو پرابلم ہوتی ہے، بالخصوص وہ حفاظ جو سال بھر قرآن پاک پڑھتے نہیں ہیں، اور جب تراویح میں سنانے کی باری آتی ہے تو ایک پارہ بڑی مشکل سے بیچارے سناتے ہیں، وہ بھی دن بھر پڑھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ مغرب کے بعد بھی پڑھتے ہیں، پھر جا کر کہیں ایک پارہ سنانے میں کامیاب ہوتے ہیں نماز تراویح میں۔ تو آج انشاءاللہ عزوجل میں ایسا نسخہ عرض کروں گا کہ اگر اس پر تمام حفاظ عمل کر لینا تو انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے عمر بھر ان کو قرآن پاک یاد رہے گا۔ تو اس حوالے سے میں عرض کرتا ہوں کہ پانچوں نمازوں میں اگر ہم قرآن پاک پڑھنا شروع کریں، یعنی فرض نمازوں میں نہیں، فرض نمازوں کے علاوہ، فرض نمازوں میں تو صرف امام صاحب یہ ترکیب کر سکتے ہیں، فرض نمازوں کے علاوہ سنتیں، نوافل اور وتر کی کل 31 رکعتیں ہوتی ہیں۔ ہر رکعت میں اگر ایک رکوع بھی پڑھیں تو 15 دن میں ختم قرآن ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر 1.5 رکوع پڑھیں تو پھر تو 10 دن میں ختم قرآن ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر روزانہ ایک پارہ پڑھ لیں نوافل میں، سنتوں میں اور وتر میں، تو یوں بھی ایک ماہ میں ایک ختم قرآن ہو جائے گا۔ تو آپ جتنا شہد ڈالیں گے، امیر سنت فرماتے ہیں نا، جتنا شہد ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ تو آپ زیادہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ مزید اچھا قرآن یاد ہوگا، کم پڑھیں گے تو اس کے مقابلے میں کم ہوگا۔ تو کم سے کم بھی اگر ہم رکھیں تو مہینے میں ایک بار ختم قرآن اس طرح نمازوں میں ہو سکتا ہے۔ نمازوں کے علاوہ چاہے آپ جس طرح تلاوت کریں، نماز میں یہ ہوگا۔ اس کے کئی فوائد ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ الحمدللہ عزوجل اگر ہم نماز میں قرآن پاک پڑھیں تو سب سے زیادہ ثواب نماز میں کھڑے ہو کر تلاوت قرآن کرنے کا ہے۔ یہ برکتیں بھی ہمیں ملیں گی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرے، اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 100 نیکیاں ملیں گی۔ تو ثواب بھی زیادہ اور قرآن پاک یاد بھی رہتا ہے۔ وہ حفاظ جو نماز میں سناتے ہیں، یعنی اس طرح نفلوں میں پڑھتے ہیں، جو ان کی الحمدللہ عزوجل منزل پکی رہتی ہے، قرآن پاک عمر بھر ان کو بھولتا نہیں ہے، اور ان کو اس طرح محنت نہیں کرنی پڑتی کہ جب رمضان آئے تو بس بہت زیادہ پڑھنا پڑے گا پھر جا کر یہ تراویح کی نماز میں ایک پارہ سنانے میں کامیاب ہوں گے۔ اچھا، وہ ہمارے ناظرہ ہاں جنہوں نے حفظ تو نہیں کیا ہوتا، لیکن کسی نے سورہ بقرہ حفظ کی ہوئی ہے، سورہ یاسین حفظ کی ہے، سورہ مزمل ہے، سورہ ملک ہے، سورہ یاسین ہے، یا 30واں پارہ حفظ کیا ہوا ہے، تو ان کو بھی تقریباً دیکھا کہ بیچارے یاد تو کر لیتے ہیں لیکن بعد میں نہ پڑھنے کی وجہ سے ان کو بھی بلا دیا جاتا ہے، یہ بھول جاتے ہیں بیچارے۔ تو ان کے لیے بھی یہی عرض ہے کہ جتنا آپ نے حفظ کیا ہے، پورے حافظ ہیں یا آپ نے 30واں پارہ حفظ کیا ہوا ہے یا سورہ بقرہ ہے یا دیگر چھوٹی بڑی صورتیں آپ نے حفظ کی ہوئی ہیں، تو آپ کے لیے بھی یہی عرض ہے کہ آپ بالکل اچھی نیتوں کے ساتھ نمازوں میں پڑھنا شروع کر دیں۔ نمازوں سے مراد وہی سنتیں، نوافل اور وتر میں یہ پڑھیں۔ انشاءاللہ عزوجل آپ چاہیں تو ایک دن میں اپنا پورا کر سکتے ہیں، چاہیں تو 2 دن میں کر لیں، 3 دن میں کر لیں، 5 دن میں کر لیں، اب جتنا آپ نے حفظ کیا اس حساب سے آپ دیکھ لیں، اس حساب سے اس کو آپ پڑھیں۔ انشاءاللہ عزوجل آپ نے بھی جتنا قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے آپ کو یاد رہے گا اور نیکیاں بھی زیادہ ملیں گی۔ اور اس کے علاوہ کیا فائدہ ہوگا؟ اس کے علاوہ فائدہ یہ ہوگا کہ نماز میں جب کھڑے ہو کر آپ قرآن پاک پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ عزوجل آپ کو مزہ بھی بڑا آئے گا، سرور بھی بڑا آئے گا، اور تسلی سے انشاءاللہ عزوجل نماز آپ پڑھ سکیں گے۔ ایک اور اس میں مشورہ بھی دے دوں کہ وہ ہمارے حفاظ صاحبان جو چاہتے ہیں کہ ہماری منزل پکی رہے اور عمر بھر ہمیں قرآن پاک یاد رہے، ان کے لیے یہی عرض ہے کہ یہ فرض نمازوں میں بھی شروع کر دیں۔ فرض نمازوں میں بھی قرآن پاک بالکل ترتیب سے
ختم کریں، لیکن اس میں یہ یاد رکھیے گا کہ زیادہ نہ تلاوت کریں کہ لوگ پریشان ہوں گے، کیونکہ فرض نماز ہے، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، دیگر لوگ بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں۔ ایک رکوع پڑھ لیں، روز ایک رکوع پڑھیں، انشاءاللہ عزوجل وقت لگے گا، لیکن فائدہ یہ ہوگا کہ جب ختم ہوگا نا آپ کا قرآن پاک تو روز آپ ایک رکوع کی تیاری کریں گے سنانے کے لیے۔ جب آپ تیاری کرتے ہیں نا تو اس سے الحمدللہ عزوجل قرآن پاک اچھے انداز میں جو ہے نا یاد بھی رہتا ہے، اور کئی ہمارے حفاظ کر بھی رہے ہیں، ایک تعداد حفاظ کی جو فرض نمازوں میں بھی ختم کرتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ پھر میں عرض کروں گا کہ اس میں آپ نے زیادہ تلاوت نہیں کرنی کہ پیچھے لوگ پریشان ہوں، ایک رکوع کر لیں، وہ بھی بڑا رکوع ہے تو اور کم کر لیں، لیکن اس میں بھی حفاظ کریں، چلو زیادہ نہ صحیح تو زندگی میں ایک بار تو ختم کر لیں، تو انشاءاللہ عزوجل اس کی بھی برکتیں ملیں گی اور قرآن پاک آپ کو عمر بھر یاد رہے گا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔